السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میرے چینل علم اردو ادب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق امید کی خوشی کا پہلا حصہ تفصیل سے پڑھا تھا اور آج ہم اس ویڈیو میں اس کے باقی اہم حصے پڑھیں گے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امید کی خوشی۔ یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس ٹاپک سے مصنف کا تعارف، مفہوم اور مرکزی خیال کو پڑھا ہے۔ اس ویڈیو میں ٹاپک ہمارا ہے امید کی خوشی۔ ہم پڑھیں گے اس کے سوال و جواب اور جملوں کی وضاحت۔ ہم اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی سوال و جواب کی طرف۔ سوال و جواب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پہلا سوال ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ بیٹا، یہ ٹاپک میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں ہی لکھیں گے اور آپ اس کو اس انداز میں لکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کہ امید ہی ہے جس کے سہارے یہ دنیا قائم ہے۔ امید مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے۔ امید ہی مایوس دلوں کو تسکین دیتی ہے اور ہر انسان امید ہی کے سہارے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو نیکسٹ سوال نظر آ رہا ہوگا کہ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس سبق میں ماں کا بھی ذکر ہے جو اپنے بچے سے بہت زیادہ امیدیں لگائے رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے، تو اس کا آنسر آپ اپنے الفاظ میں چیپٹر جب ریڈ کر لیں گے تو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ یہاں سے بھی اپنا یہ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ ماں بچے کو یوں لوری دیتی ہے، سو جا میرے بچے سو جا، اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک سورا، اے میرے دل کی ٹھنڈک سورا، اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ آنے پائے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آنے پائے، کوئی مصیبت تیرے آگے پیچھے نہ آئے، سو جا میرے لاڈلے بچے سو جا۔ اب ہم اس کے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، جس میں تیسرا سوال ہے، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ اچھا، اس ٹاپک کو آپ پڑھیں گے، بہت اچھے سے ریڈنگ کریں گے تو اس میں بے گناہ قیدی کا جو ذکر ہے اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے بھی آپ کی بک میں بے گناہ قیدی کو انڈر لائن کر کے نیچے لکھا ہوا ہے معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا آنسر ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ بے گناہ قیدی اس لیے رنجیدہ تھا کیونکہ وہ اجنبی دیس میں انجان لوگوں کے درمیان میں بند تھا۔ اسے اپنے بوڑھے باپ کی فکر تھی۔ اسے حیرت تھی کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں اس قید کو گزار رہا ہے۔ اس کا جو خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا وہ زرد مائل ہو چکا تھا اور وہ اسی وجہ سے رنجیدہ تھا، اور اس کو ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ اس قید خانے سے ضرور نکل جائے گا۔ ہمارے سوال و جواب یہاں پر ختم ہوئے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے جس کا نام ہے جملوں کی وضاحت۔ یہ بھی امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لازمی جملے آتے ہیں اور یہ بیانیہ کا اہم سوال ہے جو 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یا تو جملوں کی وضاحت کر لیں یا پیراگراف، تو سبق امید کی خوشی میں آپ کو پیراگراف دیے گئے ہیں، تو ہم اس پیراگراف سے جملوں کی صورت میں بھی وہ آ سکتے ہیں یا وہ پیراگراف کی صورت میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو یہاں پر اس کی وضاحت بتاتی ہوں۔ جی، میں یہاں پر جملہ پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیے گا۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ اب ہم اس کا حوالہ دیں گے کہ یہ عبارت سبق امید کی خوشی سے لی گئی ہے، پھر ہم اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے حوالہ مصنف کی، کہ اس سبق کے لکھنے والے سر سید احمد خان ہیں اور یہ سر سید احمد خان کی کتاب مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ پھر تھوڑا سا
جب اگر جملہ نہیں کوئی عبارت ہوتی ہے تو ہم حوالہ دیتے ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے. تو سیاق و سباق کی ہیڈنگ ڈال کے ہم کیا لکھیں گے؟ مصنف نے بڑے دلکش انداز میں بتایا ہے کہ ہر شخص کے لیے زندگی میں امید کا دامن تھامے رکھنا اور کسی گھڑی نا امید نہ ہونا اور یہ رویہ اختیار رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے. مندرجہ بالا جملے میں مصنف حضرت یوسف پر بیتے مشکل اور کڑے وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جب وہ کنویں میں گرائے گئے اور یوں مصر میں اس طرح قید ہوئے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا اور ان کا چاند جیسا حسین چہرہ اور سورج جیسا چمکتا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا. وہ اپنے وطن سے دور اجنبی دیس میں اور انجان لوگوں کے ہاتھوں میں تنگ و تاریک قید خانے میں قید پڑے تھے اور وہاں کے لوگ ایسے تھے کہ نہ تو ان میں تہذیب تھی نہ شائستگی تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ بے رحم تھے. یہاں پر انہیں رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی مگر وہ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں. اسی احساس کے زیر سائے وہ قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے تھے اور ان کو ایک امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس قید خانے سے ضرور باہر نکلیں گے. دوسرا جملہ ہے دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے. اب ایک ماں کی کیفیت اس جملے میں بتا رہے ہیں مصنف، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں. وہ دنیا کے کسی کام میں بھی مصروف ہو لیکن اسے ہمیشہ اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے. تو اس جملے کی وضاحت میں مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جملے میں مصنف نے زمانے کا احوال بیان کیا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور خاص طور پر ماں کو اس کی پرورش کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماں کو بچے کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی نمٹانی پڑتی ہیں تو وہ دونوں جگہ مصروف ہوتی ہے. وہ بچے کا بھی خیال رکھتی ہے اور گھر کی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھے سے نبھاتی ہے اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اسے ہر دم اپنے بچے کا خیال رہتا ہے. وہ کبھی اپنے بچے کے پاس آتی ہے، اس کا جھولا ہلاتی ہے اور کبھی اپنے کام کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی کبھی اس کا بچہ روتا ہے تو وہ تمام کام چھوڑ کر اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے. یعنی اس کی اولین ترجیح اس کی اولاد ہوتی ہے جس کے لیے وہ تڑپتی ہوئی آ پہنچتی ہے. تو اس میں جو مصنف ہیں ایک ماں کی محبت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ماں کی محبت یعنی کہ ایک ماں کی محبت جب بچہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے جبھی سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس ماں کو اتنے سے بچے سے ہی بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کے والدین کی بھی آپ سے بہت ساری امیدیں ہوں گی. مطلب آپ ابھی چھوٹے ہیں، 9 میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے والدین چاہتے ہوں گے ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ نصیب میں کیا لکھا ہے. لیکن پھر بھی ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لحاظ سے بہت ساری امیدیں لگاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس کامیابی پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سبق میں ایک ماں کا تذکرہ اسی لحاظ سے کیا گیا ہے کہ ایک ماں کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. وہ اتنے سے چھوٹے سے بچے سے ہی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ بنے گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، اس کو وہاں لے کے جاؤں گی. جبکہ کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا بچہ کتنی عمر تک جیے گا، لیکن اسے کیا ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے. اسی امید کے سہارے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. میرے پیارے طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو کبھی بھی لگتا ہے کہ یہ چینل اچھا ہے اور یہاں پر بہت معلوماتی ویڈیو ڈالی جاتی ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا پیارا سا کمنٹس ضرور دیجئے گا.
چلیے ملتے ہیں اب ہم اپنے اگلے ٹاپک میں اور اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.